رب العالمین نے داستان عبرت بیان فرمائی ہے اہل کفار کے لیے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے اہل کفر کے لیے مثال عبرت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے دو جلیل القدر انبیاء کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ یہ کسی پیر فقیر کے، کسی ولی کے گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے گھر میں رہا کرتی تھی، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سلامی کے لیے اترا کرتے تھے، یہ وہاں رہتی تھی۔ وہ گھر کے جہاں پر آسمانوں سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں کو انبیاء و رسل کا تعلق بھی، اللہ کے پیغمبروں کا قرب بھی اللہ کے غیظ و غضب سے نہ بچا سکا۔ فخانتاہما، رب العالمین نے ان کی پوری زندگی کے کفر کو ایک لفظ میں ارشاد فرمایا، فخانتاہما، ان دونوں نے اللہ کے حقوق میں بھی خیانت کی، انبیاء کے حقوق میں بھی خیانت کی، ایمان قبول نہیں کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں کو نبوت کا قرب، پیغمبر کا تعلق بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اللہ کا حکم ہوا کہ ان دونوں کو جہنم کی گہرائیوں میں گرنے والوں کے ساتھ داخل کر دیا جائے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اہل ایمان، اللہ نے تمہارے لیے بھی مثال بیان فرمائی ہے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی، کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، اللہ کے پیغمبر کو گود لیا، محبت سے نبوت کی پیشانی کو دیکھا، تو اللہ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی بہاریں نصیب فرما دی۔ آسیہ نے اسلام قبول کیا، فرعون کو پتہ چلا، اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون میخوں والا، اس نے آسیہ علیہ السلام کو در سے بے در کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، اور حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی، پاؤں میں میخیں گاڑ دی۔ حضرت آسیہ نے اس ظلم کو صبر و استقامت سے برداشت کرتے ہوئے جو الفاظ ارشاد فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
مجھے جنت میں اپنے قرب میں مقام عطا فرما، مجھے وہاں گھر نصیب فرما۔ مجھے فرعون نے محل سے نکالا، تو اپنے قرب میں مجھے محل عطا فرما دے، اور مجھے فرعون اس کے ظلم سے، اس کی قوم کے مظالم سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے آسیہ علیہ السلام کی زندگی کے آخری الفاظ کو قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام سے اللہ نے پردے اٹھا دیے، حجاب اٹھتے چلے گئے، نگاہیں جنت میں اپنے محل کو دیکھ رہی ہیں اور جان آفریں کے سپرد کر رہی ہیں۔ اللہ نے فرعون کے محل سے بہترین محل عطا فرمایا، اور صرف گھر نہیں دیا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں گھر والا بھی عطا فرما دیا۔ حضرت آسیہ فرعون کے ظلم، بربریت اور فرعون کے مظالم کا نشانہ بنی ہے، اس سے ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف حضرت آسیہ ہے اور دوسری طرف اس وقت اور اس دور کی صبر و استقامت کی کوہ گراں، صبر و استقامت کی کوہ ہمالیہ عافیہ صدیقی ہے۔ حضرت آسیہ ایک طرف دور کی عافیہ صدیقی ہے جو امریکہ کے مظالم کا نشانہ بنی ہے، وہاں آسیہ تھی، یہاں عافیہ ہے۔ وہ فرعون کے ظلم و ستم سے ٹکرا گئی، اور یہ وقت کے فرعون امریکہ کے مظالم سے ٹکرا گئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آسیہ کی پکار کو خدا نے قرآن بنا دیا، اور عافیہ صدیقی کی پکار جیل کی در و دیوار سے ٹکرا کر وہیں دب کے رہ جاتی ہے۔ اس دور کی صبر و استقامت کی کوہ ہمالیہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ قرآن کی یہ دو آیات مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر طلب صادق ہو، دل میں ایمان اور عمل کی نیت درست ہو، تو وقت کے فرعون کی فرعونیت بھی ایمان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور اگر طلب نہیں ہے، انسان اسلام پر، دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا، نبوت کا قرب، پیغمبر کا تعلق بھی اسے اسلام پر